السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے، اور اس میں گزشتہ جو مطالعے میں ہمارے سامنے بات آئی کہ جاہلیت کے اندر کیسے بیہودہ عمل عرب کیا کرتے تھے، اس تعلق سے وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ موضوع ہمارا جاری تھا، قربانی کا خون اور گوشت لتیڑنا موقوف ہے، یعنی قربانی کے خون کعبے کی دیواروں سے لتیڑنا اور گوشت لا کر ڈالنا موقوف کیا گیا، اور ارشاد ہوا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور خدا ترسی پہنچتی ہے، یعنی تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ایسے جاہلیت میں جو ہے فعل یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو سدھارا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، اور صحیح طریقہ حج جو ہے بتایا۔ پھر برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو برہنہ طواف کی ممانعت ہوئی، برہنہ ہو کر طواف کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی، اور فرمایا گیا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، یعنی لباس، کس نے اس کو یہ کیا؟ تو ایسے برہنہ طواف جو ہے وہ لوگ کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ تو ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اے آدم زادو، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہنے رہا کرو، بلکہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جو تمہاری استطاعت ہے وہ لباس جو ہے تم پہنا کرو، یہ فرمایا گیا۔ یہ نہیں کہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی ایک دم میلے کچیلے اور دوسرے بالکل پرانے نہیں، بلکہ اچھا سے اچھا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں جو ہے ہم نمازوں کے تعلق سے خصوصاً حاضر ہونا۔ حج کے دوران تو احرام ہوتا ہے، لیکن حج کے علاوہ جو نمازیں ہم ادا یہ کرتے ہیں، اچھے لباس جو ہے ہمیں یہ کرنی چاہیے، نماز کے لیے جانا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر میں ہم کھڑے ہونے والے، تو لہٰذا سب سے اعلیٰ، سب سے واحد، سب سے عبادت کا مستحق اللہ، اس کے سامنے اب ٹھہرے تو اچھے اس میں جو ہے ہم رہیں۔ وہ ایکسیپشن حج کا ہے، چونکہ وہ اس وقت احرام پہننا ہوتا ہے۔ پھر آگے حج کے مہینوں میں الٹ پھیر کرنے کی ممانعت، یہ لوگ کیا کرتے تھے، حج کے مہینوں کو چینج کر دیا کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، کسی سال 3 مہینے، کسی سال 4 مہینے، کوئی مہینہ آگے کوئی مہینہ پیچھے، ایسا کر دیے تھے، اور کیا رہتا وہ لڑائی کے لیے حلال کر لیتے تھے، تو اسے سختی کے ساتھ جو اس کو روک دیا، فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیدلوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ نسیء تو کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی کفر کے ساتھ ڈٹائی کا اضافہ ہے۔ کافر لوگ اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں ڈٹائی کی وجہ سے، ایک سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اور دوسرے سال اس کے بدلے میں کوئی اور دوسرا مہینہ حرام کر دیتے ہیں، تاکہ جتنے مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں ان کی تعداد پوری کر دی جائے،
مگر اس بہانے سے دراصل اس چیز کو حلال کر لیا جائے جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ زادرہ لینے کا حکم۔ زادرہ لیے بغیر حج کے لیے نکلنے کو ممنوع ٹھہرایا گیا، اور ارشاد ہوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی زادرہ ضرور لو، کیونکہ دنیا میں زادرہ نہ لینا زاد آخرت نہیں ہے، بہترین زاد آخرت تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ حج میں روزی کمانے کی اجازت دی گئی۔ سفر حج میں پہلے روزی کمانا ممنوع، گناہ، حرام، غلط یہ سمجھا جاتا تھا، لیکن سفر حج میں کمائی نہ کرنے کو جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا، اس کی تردید کی گئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ کوئی مضائقہ نہیں اگر تم کاروبار کے ذریعے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ، یعنی حج کے لیے جا رہے اگر تم کاروبار کے ذریعے سے رزق تم حاصل کر سکتے ہو، اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے جو غلط رسم رواج، جو افعال ایکٹ تھے ان کو درست کیا گیا، ان کی اصلاح کی گئی، اور جو ایک دم نامناسب ہے اسے بند کر دیا گیا۔ آگے جاہلی رسموں کا خاتمہ۔ گونگے حج اور بھوکے پیاسے حج سے بھی روکا گیا۔ پہلے لوگ جو ہے اسے بہت نیک کام سمجھتے تھے، گونگے رہنا اور بھوکے پیاسے رہ کر حج کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کو روکا گیا، اور اس طرح جاہلیت کی دوسری تمام رسموں کو مٹا کر حج کو تقویٰ، خدا ترسی، پاکیزگی اور سادگی اور درویشی کا مکمل نمونہ بنا دیا گیا۔ حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ جب اپنے گھروں سے چلو تو اپنے آپ کو تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لو، شہوات کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بھی اس زمانے میں تعلق زن و شو نہ رکھو، گالی گلوچ اور تمام بیہودہ اعمال سے پرہیز کرو۔ یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے بنسبت اس کے جو لوگوں نے غلط رسومات جو ہے داخل کر دیے تھے، تو ان سب کی تردید کی گئی، ان سب کا کریکشن کیا گیا اور صحیح طریقہ بتایا گیا۔ پھر میقات کا تعین۔ کعبے کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں ان سب پر 20 میل دور سے ایک ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس حد سے آگے بڑھنے سے پہلے سب لوگ اپنے اپنے لباس بدل کر احرام کا فقیرانہ لباس پہن لیں، تاکہ سب امیر اور غریب یکساں ہو جائیں، الگ الگ قوموں کے امتیازات مٹ جائیں، اور سب کے سب اللہ کے دربار میں ایک ہو کر فقیر بن کر عاجزانہ شان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کے بعد پرامن ماحول کی ہدایت۔ احرام باندھنے کے بعد انسان کا خون بہانا تو درکنار، جانور تک کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ دیکھیں کتنے کنڈیشنز لگائے گئے، کتنا احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے احرام پہننے کے بعد، اور سختیاں، تاکہ امن پسندی پیدا ہو۔ بہیمیت کیا ہے لفظ دور ہو جائے اور طبیعتوں پر روحانیت کا غلبہ ہو۔ حج کے 4 مہینے اس لیے حرام کیے گئے کہ اس مدت میں کوئی لڑائی نہ ہو، کعبے کو جانے والے تمام راستوں میں امن رہے، اور زائرین حرم کو کوئی نہ چھیڑے۔ اس شان کے ساتھ جب حاجی حرم میں پہنچیں تو ان کے لیے کوئی میلہ ٹھیلا، کھیل تماشا، ناچ رنگ وغیرہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر اللہ کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، کعبے کا طواف ہے، اور کوئی پکار ہے تو بس یہ ہے کہ ایک ہی نعرے کا تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے وہ تلبیہ، یہ ہے وہ
تسبیح جو بار بار جو ہے اسے پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیرے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اس تلبیہ کے معنی۔ ایسے ہی پاک، صاف، بے لوث اور مخلصانہ حج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق وجہ کا یوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق اور فجور سے پرہیز کیا، وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہیں دھلوا کر پاک صاف جو ہے وہ آیا ہے، جیسا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے گناہ ہوتا ویسا۔ تو یہ شرط پر کہ بے لوث و مخلصانہ حج ہو، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب آگے فریض حج کی اہمیت۔ اب قبل اس کے کہ آپ کے سامنے حج کے فائدے بیان کیے جائیں، یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ فرض کیسا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً حج نہ کرنے کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور اس کی شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں سے ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، اس کی ترجمانی یوں ہے، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہیں۔ کتنے سخت وعید ہے، یعنی کہ اس سے فیسلٹیز ہونے کے بعد میں بھی اگر حج نہ کریں اور خدا نخواستہ اس دوران موت آ جائے تو پھر گویا وہ مسلمان کی موت نہیں مرا بلکہ یہودی یا نصرانی کی جیسے مرا، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ترجمانی یوں ہے، جس کو نہ کسی سری حاجت نے حج سے روکا ہو، کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والا مرض۔ ابھی ہمارا کیا ہے، کووڈ-19 یہ روکنے والا، تو اس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں بند ہو گئی نا، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے، خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔ یہ ہے 2 بڑی امپورٹنٹ احادیث۔ اور اسی کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ نے کی، جب کہا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، ٹیکس لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ 2 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجیے اور نہ چاہے تو ٹال دیجیے، بلکہ ایسا فرض ہے کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں 1 مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے، خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو اور خواہ اس کے اوپر بال بچوں کی اور اپنے کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی کیسی ہی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کے سال پر سال یوں ہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمے ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے،
اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہے تو اٹھا کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہرحال ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ تھا اس موضوع کے اوپر ٹاپک، انشاءاللہ آئندہ بھی اسے کنٹینیو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ حج نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کرا دے، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں انہیں مضبوط ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔